اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریلیا کا ساتھ دیتے ہوئے انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ کے خلاف حصہ لیا۔ ان دنوں ترکی میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ خلافت کا ادارہ بڑا مقدس اور اہم سمجھا جاتا تھا اور خلیفہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا۔ جنگ میں ترکی کی شکست کے امکانات پیدا ہوئے تو برصغیر کے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ خلافت سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ایک عظیم تحریک کو جنم دینے کا باعث بنی۔ مسلمان بڑے بے چین تھے۔ حکومت برطانیہ میں ابتدا میں یقین دہانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ترکی سے اس کے علاقے چھینے جائیں گے۔ برطانیہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہا اور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہوا۔ برصغیر میں مسلمان بھڑک اٹھے اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ مجلس خدام کعبہ پورے برصغیر میں عوام و خاص منظم ہونا شروع ہوئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدام کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سعید احمد نے ادا کیے۔ ایک بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع کی گئی، جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا انہیں کہا جاتا ہے اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا۔ انگریز حکومت نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے ایک جزیرے مالٹا میں قید کر دیا۔ خلافت کمیٹی مجلس خدام کعبہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں کہ علی برادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی میں مولانا حضرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شریک کیا گیا تھا۔ خلافت کمیٹی نے پورے برصغیر میں تحریک شروع کی۔ جلسے اور جلوس نکالے گئے۔ ترکوں کی مدد کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی گئیں اور احتجاج ملک گیر صورت اختیار کر گیا۔ تحریک خلافت رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی اور ملک بھر میں تمام دیگر سرگرمیوں پر چھا گئی۔ مسلمانوں نے باقی تمام امور بالائے طاق رکھتے ہوئے خلافت ترکی کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرنا شروع کر دی۔ تحریک دن بدن پھیلتی گئی۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء سے کارکنوں کے جلوس نکلے اور خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ مؤثر بنا دیا۔ خلافت کمیٹی کی روح رواں علی برادران تھے۔ تحریک کے مقاصد کیا تھے جی؟ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، آتا ہے اکثر ایگزام میں کہ تحریک خلافت کے مقاصد لکھیں۔ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم رکھا جائے۔ ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں۔ ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن قائم کر دی جائے۔ تحریک خلافت اور گاندھی ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، ادھر گاندھی کی اپنی تحریکیں بھی جاری تھیں۔ گاندھی نے تحریک ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے برصغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ تحریک خلافت کو عروج حاصل ہوا تو گاندھی اپنی سیاسی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر جدوجہد کرنے لگا۔ گاندھی کو اپنی تحریکوں کی کامیابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی مدد حاصل ہو گئی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی کی ہمدردی سے متاثر ہو کر مسلمان اسے تحریک خلافت کے جلسوں میں لے آئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دل خوش کرنے والے مناظر دکھائی دیے۔ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔
اعزازات و القابات واپس کر دیے جائیں جو انگریز حکومت نے مسلمانوں یا ہندوؤں کو دیے ہوئے تھے، مقامی کونسلوں سے مسلمان مستعفی ہو جائیں، مسلم طلبہ و تعلیمات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات انجام دینے کے خلاف فتوے جاری کیے اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں نے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان یعنی دارالحرب کو چھوڑ کر دارالامن یعنی افغانستان ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں ہندوؤں کو بیچ دیں اور خود ہجرت کی غرض سے کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہزاروں خاندان جب سرحد پر پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مایوس واپس پلٹے۔ گاندھی کی دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر بری طرح تباہ ہو گئے۔ وفد خلافت 1919 میں علی برادران نے ایک وفد تشکیل دیا تاکہ لندن جا کر ارباب اختیار سے ملاقات کرے اور برصغیر کے مسلمانوں کے جذبوں اور مطالبات کو پیش کرے۔ وفد میں مشیر حسین کدوائی، شعیب قریشی اور سید سلمان ندوی سمیت 7 افراد شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہر وفد کے قائد بنائے گئے تھے، لندن میں وزیر اعظم لارڈ جارج سے طویل مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جرمنی اور آسٹریلیا کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچ سکے گا اور انصاف بڑا بھیانک ہوگا۔ وفد کے ارکان بے حد مایوس ہوئے۔ انہوں نے میڈیا کو سخت بیانات دیے، نیز وزیر اعظم کی بدعہدی کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم وعدہ کر چکا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوک کیا جائے گا۔ برطانیہ مکر گیا اور اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئیں تو قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ مسلم اخبارات انگریزوں کے خلاف چھاپنے لگ گئے، وہ بھی زیر عتاب رہے۔ معاہدہ سیورے میں انہوں نے یہ تھا کہ اتحادیوں نے جنگ کے خاتمہ پر ترکی سے معاہدہ سیورے کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا۔ حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اس تحریک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ترکی فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں، جلسے جلوس منظم کیے گئے، رہنماؤں اور عوام نے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھر گئیں۔ ترکی افواج کی مدد کے لیے کثیر رقوم جمع کر کے بھیجی گئیں۔ زخمی ترکوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا، جو دوائیں لے کر ترک علاقوں میں خدمات انجام دینے پہنچ گیا۔ رضاکاروں کی کثیر تعداد ترکی میں جا کر کام کرنے لگی۔ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تحریک عدم تعاون اور دیگر تحریکوں نے زور پکڑا، حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ برصغیر کے طول و عرض میں تحریک پھیل گئی۔ ہر مسلم نوجوان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ نعرہ تھا جو وہاں پہ مشہور ہو گیا۔ گاندھی اور دیگر رہنماؤں نے وہاں پہ مسلمانوں کو کیش کیا۔ مسلمانوں کے جوش و جذبے کے ساتھ گاندھی نے اپنی تحریکوں کو کامیاب کیا۔ پھر تحریک خلافت کا خاتمہ ہوا۔ تحریک خلافت جاری تھی کہ برصغیر کے اندر اور ترکی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تحریک اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ موپلا تحریک برصغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچلا۔ کم و بیش 8000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریسی قیادت نے موپلوں کے خلاف کارروائی کی مذمت نہ کی بلکہ حکومتی اقدام کو سراہا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نئے سرے سے خلیج پیدا ہونے لگی۔ سانیہ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں گاندھی کی ایما پر ایک بڑا جلوس نکلا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا، اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے علی برادران اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ دراصل جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین ہو گیا تھا کہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے کے قابل نہ تھا۔ پرنس آف ویلز کی آمد برصغیر میں آتا ہے جی۔
بنارس یونیورسٹی میں ہندوؤں نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی آنے کی دعوت دی تھی۔ مسلمانوں نے پرنس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے، لیکن ہندو اسے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں لے گئے تاکہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی دوگلی پالیسی نے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہونے لگا۔ مصطفیٰ کمال پاشا یہ وہ شخصیت تھے جنہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے، ماڈرن ترکی کی بنیاد کا بانی مصطفیٰ کمال پاشا کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور تحریک خلافت کے اثرات کیا ہوئے؟ مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھنے لگا۔ گاندھی اور کانگریس کی دوگلی پالیسی بے نقاب ہوئی تو مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دونوں قوموں میں تعاون دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان زیادہ حقیقت پسندانہ پالیسیوں پر عمل کرنے لگے۔ تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بڑا نقصان پہنچا۔ وہ ملازمتوں سے محروم ہوئے۔ تحریک ہجرت نے انہیں سخت حالات سے دوچار کیا اور ان کی روزمرہ زندگی ہنگاموں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ تحریک خلافت سے برصغیر کے مسلمانوں پر یہ واضح ہوا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ برطانوی حکومت کی جڑیں ہل گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ہوگا 1935 کا ایکٹ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔